بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ کسرہ کا مطلب ہوتا ہے نیچے جانا، یعنی نیچے والے جبڑے کا نیچے جانا۔ جب بھی آپ کسی حرف کی ادائیگی کریں جس کے اوپر کسرہ ہو تو اس میں جو زبان ہوتی ہے وہ بیچ میں سے اٹھتی ہے، اسی اٹھنے کی وجہ سے ہی کسرہ کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے، یعنی کہ ای، بی، تی۔ جب بھی کسی حرف پر کسرہ ہوتی ہے تو اکثر لوگ اس کو اے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے کیونکہ اردو میں ہم لوگ کسرہ کو اکثر اے کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، تو وہی چیز پھر ہم تلاوت میں بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ کو آپ اپنے ساتھ نوٹس میں ہائی لائٹ کر لیں کہ کسرہ کی آواز جو ہے وہ ای ہی ہونی چاہیے، اے نہیں ہونی چاہیے۔ اور ای کی آواز کب آئے گی؟ ای کی آواز تب آئے گی جب آپ کی زبان بیچ میں سے اٹھی ہوئی ہو۔ تو اس تصویر کو دیکھیں، آپ کی زبان کی یہ پوزیشن ہوگی تو تب آپ کی کسرہ جو ہے وہ ٹھیک سے ادا ہوگی۔ اس پیج کی پریکٹس کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کسرہ کے ساتھ ان تمام حروف کو پراپر ای ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں اور اس کو آپ نے بالکل لمبا نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو پہلے نمبر کا حرف ہے حمزہ کسرہ، اس کو ہم کہیں گے، اور جو سب سے نیچے آخری دو حروف ہیں وہ بھی حمزہ ہی ہیں۔ یہاں پر آپ کو الف، واو اور یا نظر آ رہی ہوگی، لیکن عثمانک قرآن میں اگر الف، واو اور یا کے اوپر یا نیچے حمزہ آ جائے تو پھر ہم الف، واو اور یا کو پروناؤنس نہیں کرتے، بلکہ اس کی جگہ ہم حمزہ ہی کو پروناؤنس کرتے ہیں۔ جب بھی کسی حرف پر فتحہ یا فتحتین ہو تو وہ حرف کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس سچویشن میں را کو ہم ہیوی پڑھیں گے، اور کسرہ اور کسرتین جو ہیں وہ حرف کے نیچے ہوتے ہیں، تو اس سچویشن میں ہم حرف را کو لائٹ پڑھیں گے۔ مفخم حروف کو کسرہ کی حالت میں ادا کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اچھے سے اپنی ماؤتھ ایکسرسائزز کرتے ہوں اور آپ کی زبان جو ہے اس کا مسل آپ کے کنٹرول میں ہو تو تب یہ آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا۔ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ہونٹوں کو استعمال نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس طرف توجہ رکھنی ہے شیشے میں دیکھتے ہوئے، اور زبان کو پیچھے سے اٹھانا ہے اور ساتھ میں زبان کے بیچ میں کرو لانی ہے تاکہ آپ کا جو حرف ہے وہ صحیح طریقے سے مفخم ہو، نہ کہ اس کو آپ ہونٹوں سے ہیوی کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیوی لیٹرز کل 7 ہیں۔ اب ان 7 حروف پر جب کسرہ ہوتی ہے تو تھوڑی سی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ جو آپ کو اوپر کے 3 حروف نظر آ رہے ہیں، ان تینوں پر جب کسرہ ہوتی ہے تو اس سچویشن میں یہ اتنے ہیوی نہیں ہوتے جتنے نیچے والے 4 حروف ہیوی ہوتے ہیں۔ تو ہم جب ان کی ادائیگی کرتے ہیں تو اوپر والے حروف کی ادائیگی ہم اس طرح سے کرتے ہیں، غی، خی، قی، جبکہ نیچے والے حروف جو ہیں ان کو ہم ادا کرتے ہیں صی، صی، ضی، ضی، طی، طی، غی، غی۔ ان چاروں حروف پر اگر کسرہ ہو اور ان کو ہم اوپر والے 3 حروف کی طرح ہی ادا کرنے کی کوشش کریں تو بالکل ہمارا حرف ہی غلط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ صاد کو اگر ہم سی کی جگہ سی پڑھیں گے تو وہ سین لگے گا، ضاد بھی پراپر طرح سے ادا نہیں ہوگی، طا جو ہے وہ تا کسرہ بن جائے گی اور وا جو ہے وہ ذال کسرہ بن جائے گی۔ یہ زیادہ مفخم ہوتے ہیں بنسبت غین، خا اور قاف کسرہ کے۔ دو کسرہ کسرتین بن جاتے ہیں اور دوسری والی کسرہ نون سکون کی پروناؤنسیشن کے لیے موجود ہوتی ہے۔
تنوین کے آخر میں جو نون آتی ہے اس کے لیے آپ نے اسی چیز کو دماغ میں رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے بہت لمبا نہیں کرنا. فار ایگزامپل بن یوں کر کے اس کو لمبا نہیں کرنا. بن 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 بن. قرآن میں کسرتین ان 2 طریقوں سے لکھی جاتی ہے. انشاءاللہ اگلے آنے والے لیسنز میں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مفخم حروف جو ہیں وہ 7 ہیں. تو غین، خا اور قاف تو ہمارے تھوڑے کم مفخم ہوتے ہیں بنسبت صاد، ضاد، طا اور ظا کے مقابلے میں. تو اسی لیے ان کی کسرتین بھی تھوڑی آسانی سے ہی ادا ہو جاتی ہے. غین خن قین، غین خن قین. لیکن آپ نے صاد، ضاد اور طا اور ظا کی کسرتین میں بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ کی زبان پیچھے سے اٹھے اور زبان کے بیچ میں کرو آئے. صن ضن طن ظن، صن ضن طن ظن. کسرہ کی آواز اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک سے ادا ہو تو اس کے لیے آپ کی جو زبان ہے وہ بیچ میں سے اوپر کی طرف جاتی ہے. تو ابھی اگر آپ ان 3 حروف کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں تو ذرا اپنی زبان کی پوزیشننگ پہ تھوڑا سا دھیان دیں. ای بی تی، ای بی تی. تو آپ نے پہلے مخرج پکڑا، اس کے بعد جیسے ہی آپ ای کی آواز پہ جائیں گے نا تو مخرج کو ٹچ کرنے کے فوراً بعد آپ کی جو زبان ہے وہ کسرہ کو ادا کرنے کے لیے بیچ میں سے اٹھ جائے گی. تو کسرہ کی ادائیگی میں زبان تو اوپر کو اٹھتی ہی ہے، لیکن ساتھ میں جو اس کی آواز ہوتی ہے نا جو ہم سنتے ہیں وہ ای کی ہونی چاہیے، وہ اے کی نہیں ہونی چاہیے. جیسا گیٹ میں ہوتی ہے وہ والی غلط ہے. جیسا اکثر لوگ پڑھتے ہیں اہ دینا، اہ دینا، تو آپ دیکھیں اے پڑھ رہے ہیں تو یہ اہ دینا ہے، اہ دی نا. سو اس کو آپ نے ای کر کے پڑھنا ہے. تو یہ آپ کے سننے میں آپ کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ کیا میں ٹھیک ادا کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی. اب ان مثالوں میں اگر آپ دیکھیں تو اب اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کسرہ جو ہے اس کی آواز ای ہی ہو، اے نہ ہو. جیسا اذینا ہے، اذینا نہیں ہے. اسی طرح فیعتن ہے، فیعتن نہیں پڑھیں گے. لہبن نہیں ہے، لہبن. ای کے ساتھ پھر آپ نے ان کی آواز لگا لینی ہے، لہبن. عام طور پر جب عین کسرہ کسی بھی لفظ کے شروع میں آتا ہے، بلکہ بیچ میں بھی جب آتا ہے، تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ عین کو کوشش کرتے ہوئے بھی اس کو ای نہیں پڑھ پاتے بلکہ اس کو وہ اے پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری توجہ جو ہوتی ہے اور جو ساری انرجی ہوتی ہے وہ عین کا مخرج ادا کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے ان کی نا وہ کسرہ جو ہوتی ہے وہ ای نہیں نکل پاتی ہے، یعنی کہ ان کی زبان جو ہے وہ بیچ میں سے نہیں اٹھ پاتی ہے. تو اس کی ادائیگی میں اگر آپ شروع سے ہی اس چیز کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ والا جو حرف ہے کسرہ کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک سے ادا ہوگا. جیسا عینبن یا عیوجن. سیم وہی غلطی جو ہم لوگ عین کسرہ میں کرتے ہیں وہی ہم ہا کسرہ میں بھی کرتے ہیں. تو اس کو لوگ پڑھتے ہیں ہے ولن، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے ہی ولن، ہی ولن. حرکات کو ڈر کر پڑھیں. اس فریز کو آپ اپنے نوٹس کی کاپی پر ہر جگہ پہ لکھ لیں، کیونکہ یہ والی جو مسٹیک ہے جو کہ حرکات کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں یہ ہمارے پاکستانیوں کی ایک لازوال قسم کی مسٹیک ہے. تو اس پہ آپ بالکل ابھی شروع میں ہی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ پھر تھوڑے عرصے میں ٹھیک ہو ہی جائے گی. تو جب تمام حرکات کو آپ بہت احتیاط سے پڑھیں گے تو پھر آپ کا جو ہے کوئی چیز لمبی نہیں ہوگی اور آپ حرام غلطیوں میں یا مجہول غلطیوں میں نہیں پڑیں گے. اگر آپ اس ورڈ کو دیکھیں خاص طور پر جب آخری حرف نون ہو تو اس کو تو لازمی طور پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ لمبا کرتے ہیں، یعنی وہ اس کو پڑھیں گے اذینا اذینا، اور ان سے آخری والی حرکت جو ہے اس کی کاؤنٹ کنٹرول ہوتی ہی نہیں ہے.
تو یہ آپ نے شروع سے ہی تیاری کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی آخری حرف اسپیشلی اگر نون ہے یا میں نے نوٹ کیا ہے لوگ لام ہو یا کاف ہو ان پہ بھی جو ہے یا اور بھی اس طرح کے حروف ہوتے ہیں لوگ اس کو لمبا کر کر کے پڑھتے ہیں اسپیشلی آخری والے اس کو. تو اس کو آپ نے بہت احتیاط سے پڑھنا ہے کہ سب کچھ بالکل برابر کاؤنٹ ہو. اذین اذین اذین. تو اگر آپ اپنے حرکات کی کاؤنٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی ٹیون نہیں دینی. ٹیون جب ہم دیتے ہیں تو اس ٹیون دینے کی وجہ سے ہماری جو حرکات ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو کچھ لوگ پہلے حرف کو لمبا کر لیں گے یا دوسرے کو یا تیسرے کو, تو وہ اس طرح سے کر کے پڑھیں گے اذینہ یا اذینہ یا اذینہ. تو یہ جو ہے نا اس طرح کر کے اس کو آپ نے ٹیون نہیں دینی بلکہ اس کو بغیر ٹیون کے بالکل اس کو نارمل طریقے سے پڑھیں. اذینہ اذینہ اذینہ. اور جب مختلف رولز آپ سیکھتے ہیں پھر ان کو اپلائی کرتے ہیں, مختلف مخارج ہوتے ہیں, کاؤنٹس ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں جب اپلائی کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی تلاوت میں ایک خوبصورتی آ ہی جاتی ہے. فتحہ, کسرہ اور ضمہ کی جو ایکسرسائز ہے یہ بیسیکلی آپ کی ریسیٹیشن کی بیس ہے, بنیاد ہے. تو آپ کے اگر یہ 3 لیسنز کے جو ایکسرسائزز ہیں اگر آپ نے ان کو اچھے سے کر لیا تو پھر آگے چل کے آپ کہہ لیں کہ 70% کام آپ نے یہیں پہ کر لیا ہے, کیونکہ حرکات جو ہیں وہ آپ کی بالکل ٹھیک ہوں گی. تو اس پہ آپ نے بہت محنت سے ان کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کی انشاءاللہ جو بیس ہے وہ بالکل ٹھیک سے بیٹھی ہوئی ہو. ان تینوں لیسنز میں جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں ان کو آپ نے بیسیکلی اکٹھا نہیں پڑھنا ہوتا کہ آپ نے جلدی سے اس کو پڑھ لیا, آپ نے ہر ورڈ کو توڑ توڑ کر پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں آپ کو ورڈ نظر آ رہا ہوگا رقبتین, تو اب اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے توڑ توڑ کر پڑھنا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو را اور قاف جو ہے وہ مفخم ہوں گے, با لائٹ ہے, تا بھی لائٹ ہی ہے. تو اب آپ نے اس کو ایسے پڑھنا ہے را 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 قا را قا را قا. اب اس کو اکثر اسٹوڈنٹ اگر اکٹھے پڑھیں گے پھر آپ پڑھیں گے را قا با, تو وہ آپ کا ہو جائے گا. تو توڑ توڑ کے اسی لیے پڑھنا ہے تاکہ ہر چیز آرام سے آپ کی زبان پر آئے, اس کے بعد آپ نے اس کو پچھلے کے ساتھ جوڑنا ہے. اب آپ نے پڑھنا ہے ب ب ب ب. اب ان تینوں کو جوائن کر لیں را قا ب را قا ب را قا ب را قا ب. اور اب آ گئی تین, تا کسرہ تین تین, را قا ب تین را قا ب تین را قا ب تین. اس پیج کے آخری لفظ کو دیکھیں, یہ لمبا ورڈ ہے. اب اس میں آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے پڑھا لی لی لی, پھر آگے خا ہے, اس کا مخرج ٹھیک ہو, یہ ہیوی ہو, خا 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 خا. اب اس کو جوائن کریں لام کے ساتھ لی خا لی خا لی خا. اب ز آ گئی, اس کی سلانٹ ٹھیک ہونی چاہیے, ز ز, اور اس میں یہ بزنگ ہونی چاہیے. مخرج کو آپ دیکھ لیں, جو بھی حرف ادا کر رہے ہیں کہ اس کا ٹھیک جگہ پہ آپ کے اسپیچ آرگنز ہونے چاہیے. ز ز ز, لی خا ز لی خا ز لی خا ز لی خا ز. ن ن ن ن, لی خا ز ن لی خا ز ن لی خا ز ن. تی تی تی, لی خا ز ن تی لی خا ز ن تی لی خا ز ن تی. اب جوائن کریں لی خا ز ن تی لی خا ز ن تی. آپ نے فتحہ, ضمہ اور کسرہ تینوں کی ایکسرسائزز جو ہیں وہ آپ نے اسی طرح سے توڑ توڑ کر کرنی ہیں. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے ایک تو مخارج ٹھیک جگہ سے ادا ہوں, ساتھ میں جو لائٹ لیٹرز ہیں وہ لائٹ ہی ادا ہوں, جو ہیوی لیٹرز ہیں وہ ہیوی ادا ہوں, اور ساتھ میں ان میں کوئی ٹیون نہ ہو,
اور پھر جب آپ اس ورڈ کو اکٹھا پڑھیں تو لائٹ لائٹ رہے اور ہیوی ہیوی رہے، یہ نہ ہو کہ لائٹ بھی ہیوی ہو جائے یا ہیوی بھی لائٹ ہو جائے. تو ان سب چیزوں کا آپ نے خیال رکھتے ہوئے ان سب ایکسرسائز کی تسلی سے پریکٹس کرنی ہے. اور ساتھ میں آپ نے 20 منٹ جو پریکٹس کا ٹائم ہے وہ اگر آپ ڈیلی رکھیں گے تب ہی انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے اپنی ریسیٹیشن میں فرق نظر آنا شروع ہوگا. ربنا تقبل منا